اچھا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر؟ خیریت سے؟ کسی نے کوئی شیئر کرنی ہے بات، پھر ہم چلتے آگے. بس سر یہی میں کہنا چاہی تھی کہ وہ ہانیہ نے ماشاءاللہ اپنے انداز سے جو بات کی وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ بات ہے کہ رزق تو لکھا گیا ہے، لیکن محنت کرنا اور کوشش کرنا جو ہے وہ بندے کا فرض ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر جو ہے یہ ایک اور قسم کی ڈسکشن ہو جائے گی کہ قسمت کیا ہے اور لکھا ہوا کیا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دعا جو ہے وہ چیزوں کو بدل دیتی ہے. تو مطلب یہ دعا ہو گئی، محنت ہو گئی، اس سے ڈیفینیٹلی چیزوں میں فرق آتا ہے. بالکل بالکل ایسے. باقی اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو جیسے مرضی دے. ایگزیکٹلی. اصل میں اس پہ تھوڑی سی بات میرے خیال میں پہلے کر چکے ہیں، چلے آج دوبارہ اس ٹاپک پہ آگے ہیں. دیکھیں، اللہ میں اور انجینئر میں فرق کیا ہے. انجینئر کو یہ نہیں پتا میں نے جو پروڈکٹ بنائی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اگر اللہ بھی ایسے ہی ہوتا تو پھر فرق کیا رہ جاتا. پھر ہم کہتے نا اللہ الصمد، تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے. اگر اس کا علم اتنا نہ ہوتا کہ اس کو یہ پتا ہوتا کہ ہانیہ کی رزق میں کیا لکھا ہے، راشد کی رزق میں کیا لکھا ہے، زاہد صاحب کی رزق میں کیا لکھا ہوا ہے. سمپل سی بات ہے نا. تو اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے، اس کی فورس سائٹڈنس اتنی زیادہ ہے، اس کی وزڈم اتنا زیادہ ہے، رب العالمین ہے. ہر فیکٹر اس کے اذن سے اور امر سے چلتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس نے جو چیس گیم بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جی چیس گیم ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کی موومنٹ کو اللہ نے ایک امر ربی کیا ہوا ہے، جس میں جو جانور ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا چڑیا نے کھانا ریزرو نہیں کرنا، وہ ڈیلی کے بیس پہ کام کرتی ہے، لیکن چونٹی اپنا کھانا ریزرو کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جانور ہے جو گرمی سردی میں ڈراؤٹ میں زندہ رہتا ہے، جیسے کتا ہے، باقی جانور ہیں، شیر ہے، وہ ہائبرنیشن میں نہیں جاتا. لیکن آپ کے سامنے ہے، ابھی ہم نے وہ فش کا پڑھا، ایک فش نہیں جاتی ہائبرنیشن میں، چلی جاتی ہے اور 5 سال رہتی ہے مٹی میں. تو ہر فش کا اللہ نے ایک امر لکھا ہوا، امر حکم ہے یہ، جس پہ اس نے چلنا ہے. اس کے بعد اپنی مرضی نہیں ہے. واحد کریشن انسان ہے جس پر مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ سٹیج سیٹنگ ہے جو اللہ نے کی ہوئی ہے، جو فکسڈ ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے. کس وقت زلزلہ آنا ہے، کیا ہونا ہے، سورج نے کتنے بجے نکلنا ہے، پانی نے کیسے آنا ہے، ایکو سسٹم بنا دیا، یہ اللہ کا اذن ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے نا. انسان کو اللہ نے آپشن دے دی. اب اللہ کی نالج اتنی زیادہ ہے، اس کو پتا ہے کہ راشد نے لیفٹیننٹ کرنل کے طور پہ ریٹائر ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جنرل باجوہ نے چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے، پینشن بھی مل جانی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب تو کہنے کا مقصد یہ اس کا علم ہے. ٹھیک ہے. سٹرائیو ہم نے کرنی ہے. جی بالکل. ہر بندے نے اپنی سٹرائیو کرنی ہے، لیکن اس سٹرائیو کے دوران میں جو باقی چیزیں ہیں جو اللہ کے امر سے چلتی ہیں، ان کی وجہ سے میری سٹرائیو کے اوپر افیکٹ آتا ہے. کسی کے لیے راستے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا اور وہ بادشاہی رہا، شہزادہ بادشاہ بن گیا. ملوکیت کی بات کر رہا ہوں. یا آپ یہ دیکھ لیں انگلینڈ میں. ٹھیک ہے نا. اب کچھ کے لیے اللہ نے سسٹم ایسا بنایا کہ بادشاہ کا بیٹا پرنس وہ بادشاہ ہی بنے گا. کچھ کے لیے ہے کہ جولائے کا بیٹا جولائے بنے گا. کچھ کے لیے ہے کہ جولائے کا بیٹا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. تو وہ جو باقی سیٹنگ ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. اس سیٹنگ کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو فیسلٹیز آتی ہیں، خوشیاں یا غمیاں، یہ اللہ نے ہمارے ڈیزائن کیا ہوا ہے ایگزامینیشن پیپر. ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن اس کا علم یہ ہے کہ کب اس کو وہ پوکیمون کا بونس ملتا ہے نا، جب بچے گیمز کھیلتے ہیں، جاتے ہیں تو شیلڈ مل گئی، سوارڈ مل گئی، تو وہ بونسز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بونسز ماں کی دعا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو سانپ ہے، وہ جو ہم اس میں کھیلتے ہوتے تھے وہ گوٹیوں میں، وہ سانپ باپ کی بد دعا ہے. باپ بد دعا اللہ نہیں روکتا، تو باپ دیتا نہیں نا. ٹھیک ہے. ماں کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ماں دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی غریب کے لیے کام کیا، اس کی دعا لگ گئی آپ کی زندگی کے اندر، اللہ نے بونس ایڈ کر دیا.
تو کچھ بونسز ہیں، کچھ سانپ ہے، کچھ سیڑھیاں ہیں، کچھ سانپ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے کیش کر لی، چلتے چلتے پتھر ہٹا دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیڑھی پہ چڑھا دیا، چلیے 2 سے 10 پہ چلے جاؤ. اور باپ کی یا ماں باپ کی بددعا خدا نہ خاصا نکل گئی تو آپ 99 سے بھی 1 پہ آ سکتے ہیں. تو یہ گیم، چیس گیم ساری جو ہے نا، اب دیکھیں ایک انسان کے لیے پوری چیس گیم سیٹلڈ ہے جس میں کچھ چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. اب وہ دیکھیں، وہی آگ ہر آدمی کو جلاتی ہے اور وہی آگ نبی کو نہیں جلایا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ اس کی گیم ہے. اس کے اندر میرا آپ کا جو ایگزام ہے وہ سارا حلال و حرام کا ہے. بیٹا بیمار ہو گیا، ایک بندے کا کروڑ روپے ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ملینز بھی دیکھ کے بچے کا علاج کرا لیتا ہے. ایک کے پاس نہیں ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ رشوت لیتا ہے. اب وہ رشوت کی پھر وہ خیر ایک لمبی سٹوری ہے، اس پہ حاکم وقت کے اوپر بھی کوشچن ہوگا کہ بھائی تو نے تو اپنے گھر میں انبار لگا دیے تھے سیکیورٹی لائٹس کے اور کھانوں کے کہ تیرے کھانے بھی کمانڈ فنڈ سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تیرے بچوں کی شادیاں بھی کمانڈ فنڈ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ فیسلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ اس کا وہ امتحان ہے. اور تیرے ساتھ ہی ایک جھونپڑی والا ہے جس کا بچہ علاج کی وجہ سے، علاج نہ ہونے سے مارا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیس گیم ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ بہت بڑا رحم کیا کہ موت کا وقت نہیں بتایا. موت کا وقت نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہماری امیدیں لمبی ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے اپنی امیدوں کو 100 سال نہ رکھو. اپنی خواہشات کی بکٹ، آج کل ینگسٹرز میں ایک بڑی چیز ہے کہ میری لائف کی ایک بکٹ ہے، مطلب اس نے میں یہ کروں گا تو شادی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا تو میں سٹیبل سمجھوں گا ورنہ نہیں سمجھوں گا. بچوں کی خواہشات کی ایک بکٹ بنی ہوئی ہے آج کل. اس بکٹ کے اندر موت کا لفظ نہیں ہے، اور قصوروار ماں باپ ہے. موت کی بات ہے، ماں منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے. کیا بدتمیزی ہے، کیا بے وقوفوں کی طرح باتیں کر منہ جو آتا ہے بولتے جاتے ہو. ہمارے گھروں میں کتنی دفعہ موت کا ذکر ہوتا ہے. صحیح بات ہے. انشاءاللہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ دیر از اے ٹائم، موت اللہ جانتا ہے یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. آپ کی نیت خالص ہے. انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کے پیچھے جو اصل سائیکی ہے وہ ہے موت. اللہ نوز. اور وہ چیس گیم جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے. موت نہیں آتی، زلزلہ آ جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، 100 قصے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھنی کہ سٹرائیو کرنا میرا فرض ہے. سٹرائیو کرنا میرا فرض ہے. ملے نہ ملے یہ اللہ جانتا ہے. ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے، بڑا محنتی ہے لڑکا، ٹاپر رہا. ایگزام والے دن بیچارے کا وہ سماؤ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیپر ہی بھول جاتا ہے کہ انگلش کا تھا اردو کا تھا. بعض کا بیمار ہو جاتا ہے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں دے پاتا. تو یہ کیا ہے؟ کوئی معاملہ تو کوئی بھی معاملہ ہو سکتا. تو یہ سب کی سب چیزیں امتحان ہیں. یہ ناکامی اور کامیابی کے زینے نہیں ہیں کہ وہ بچہ پہنچ گیا تو کامیاب ہو گیا. اب جب ہم اسلام کی روح سے دیکھیں گے تو ہم کامیابی ناکامی یہ زینے نہیں دیکھیں گے. ہم کامیابی ناکامی یہ دیکھیں کہ کیا اس نے حلال آپشن استعمال کی یا حرام آپشن استعمال. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہے. اس پہ کسی نے کوئی کائنڈلی بات کرنی ہے؟ پھر چلتے ہیں یہاں پہ جی سر، یہاں پہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، خدا امر نے جو بالمعروف حکم تو دیا ہے نا کہ نیکی کا، وہ تو ظاہر ہے اسلام میں ہے ہی ہے نا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. صرف نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے نہ روکیں. جیسے آج مسجد اقصی میں ہوا، دیکھیں نیکی کا حکم تو دے رہے تھے، نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کا ہاتھ روکنے والی کوئی بھی مسلمان قیادت نہیں ہے. باتیں کر دینا اور باڈی ٹاک اور باڈی لینگویج سے بتانا جی کہ ہم نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے، وہ بھی ہنستے ہیں. سر یہاں پہ ایک زندہ مثال ہماری مقبوضہ کشمیر والی وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. سب مثالیں ہیں نا. ہمارے ساتھ جو غریب کا گھر کا بندہ گھر ہے اور وہاں کوئی بھوکا مرا ہوا ہے، وہ بھی ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے. سر اب دیکھیں وہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو قید و بند میں. ہم کرونا کی وجہ سے اگر بند 4 دن کے لیے ہو رہے ہیں تو ہمیں مصیبت ہے.
हाँ जी। ये भी तो अल्लाह की आजमाइश अब है। हमने देखा कि सबसे बड़ा गुनाह तो है शिर्क। सबसे बड़ा हम्म, गुनाह क्या है? शिर्क। हमने बात बिल्कुल। की मियाँ बीवी जितने मर्जी आपस में मुखलिस हो, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन उनमें से कोई एक भी शराकत दार अगर बना मुझको ले तो वो डाइवोर्स पे एंड हो जाता है। अगर वो ऐसे अगर वो जरा वैल्यूज रखने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर सही, एक इंसान अपने साथ शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने स्पाउस की, अल्लाह कैसे करे? बेशक। तो शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। उसमें दूसरी जुल्म है बिदत। बिदत, ठीक है ना? अच्छा, बिदत के ऊपर हमारे यहाँ बड़ी बहस होती है। बिदत होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए बड़ा आसान सा है। बिदत होती है इबादत से रिलेटेड, बिदत होती है उम्मीद से रिलेटेड। क्यों? इबादत की उम्मीद ही है ना। आप अल्लाह के पास क्यों जा रहे हैं? जी, एक सिरातल मुस्तकीम नस्ताइनु, इसीलिए जा रहे हैं ना, अनामता के लिए जा रहे हैं। तो एक उम्मीद है ना कि अल्लाह के दर पे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा। अब आप कहीं और जाते हैं और बीच में अगर उसने कहा कि मेरे तेरे दरमियान में कोई फासला नहीं है, और अब मैं एक बंदे को समझता हूँ कि वो मेरा वो कैटलाइज कर देगा मेरी दुआ को, तो इसका मतलब है कि मैंने तो बीच में एक बंदा ऐड कर दिया ना। ठीक है ना? बिद्दत ये है। अच्छा, एक और इशू आ गया, और अल्लाह ताला के वज़िदनाहुम हुदा, ये ईमान की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब इसको हम बिद्दत और ईमान को आगे हम समझते हैं, और ये हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग से। आप इस पे काइंडली ओपन बात कीजिएगा, जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आए। मैं सॉरी, एक पहले बता दूं कि मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा शौक है तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ता हूँ। इंसान हासिल किससे करता है मालूमात, डाटा? गूगल से आजकल। नहीं, गूगल कैसे आपको देता है वो डाटा? कम्युनिटी वो 5 सेंसेस कैसे है देता ना, है वो? हम हमारे सेंसेस जी है जी ना। बिल्कुल 5 जी 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 हम जो देखते हैं, जी सर। ठीक है, सर मुआशरे से नहीं मुआशरा तो बात की बात है ना। मेरे जिस्म के अंदर जो डाटा जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो 5 सेंसेस है ना। मैं देखूंगा कोई चीज, मेरे जी घर जो में समझ माँ बाप की लड़ाई होती है छोटी छोटी बातों पे। मेरे फादर मेरी माँ की बेइज्जती करते हैं और माँ फिर उस पर कुछ करती है, बर्तन तोड़ देती है या बाप गुस्से में तोड़ देता है, तो ये विजुअल सेंसेस है। ऐसे हुआ। जी एक घर है उसमें गाने सुने जाते हैं, वो बेचारा पैदा ही जी ऐसी जगह पे जहाँ गाने सुने जाते हैं और गाना रूह की गदा है। जी अब उसको यही लगेगा कि गाना सुन के सुकून मिलता है, ठीक है कि नहीं? जी एक बच्चा है जो गरीब का बच्चा है, और वो डस्टबिन के पास ही उसको सोने की जगह मिली है, उसको तो स्मेल ही नहीं आती। और एक बच्चा है जिसके फादर की परफ्यूम की दुकान है और हर किस्म की परफ्यूम है। अब दोनों के स्मेल की सेंसेस डिफरेंट है। जी एक बच्चा है जो सूखी रोटी खाता है पानी में डाल के, और एक बच्चा है कि रात के खाने के बाद फिर वो क्या कहते हैं, ऑर्डर करता है, ऑर्डर करते फास्ट फूड। ठीक है ना? एक बच्चा है वो जब भी दोस्तों की फंक्शन करेगा वो ले जाएगा उनको अपना अवारी शवारी ले जाएगा। आपको अगर याद हो, हम सब बचपन में कॉलेज में हमें चने पसंद होते थे, नान चने। शायद ही कोई कॉलेज का बच्चा हो जिसको नान चने पसंद ना हो, ठीक है ना? कैंटीन और नान चने ये दो चीजें हर कॉलेज की लाइफ का एक हिस्सा है। आज आप उसी कैंटीन में जाए, आपको वो नान चने पसंद नहीं आएंगे। उस जमाने में आते थे, आज नहीं आते। अच्छा, यही सच है। अगर आप सिर्फ 20 साल पहले चले जाए तो कजन्स आपस में हाथ नहीं मिलाया करते थे। आज कजन हाथ भी मिलाते हैं और हक भी करते हैं और हम माइंड नहीं करते। तो टच भी वेरी करता है।
ٹھیک ہے، ٹیسٹ بھی ویری کرتا ہے، اسمیل بھی ویری کیا کرتا ہے. میں وہی لڑکا تھا جو 20 سال پہلے جب ٹی وی نہیں تھا تو کوئی کزن آتا تھا یا آتی تھی تو میں سلام کرتا تھا. لڑکا ہوتا تھا ہاتھ ملا لیتا تھا، گلے ملتا تھا. لڑکی ہوتی تھی سلام کرتے تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے تھے. ٹھیک، وہی راشد 20 سال کے بعد ٹی وی پہ دیکھ کر ایڈز دیکھ کر اپنے اسکول کے کلچر کے انوائرمنٹ کو دیکھ کر آج کوئی کزن آتی ہے تو میں گلے بھی مل لیتا ہوں، اور کوئی بندہ برا بھی نہیں مناتا، نہ مجھے کوئی میری باڈی کو کچھ ہوتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ جو 5 سینسز ہیں کام ان کا یہی ہے، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل، سائٹ اینڈ ہیئرنگ. ٹھیک، آئی ہوپ میرے ساتھ ہیں. جی جی لیکن جی جس جی سر. طریقے کے ساتھ جس اینگل سے ہم اسمیل کرتے ہیں، جس اینگل سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جس اینگل سے ٹچ کرتے ہیں، اس سے ہماری انٹرپریٹیشن آف دیٹ ایونٹ چینج ہو جاتا ہے. صحیح. سر اس کی ایگزامپل تو ہماری ہر ریلیشن شپ میں ہے نا. دیکھیں پیرنٹس کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. وہی بات دیکھیں، ہم اس کو سینسز تک رکھیں نا، کیوں ہم ڈیسیژن میکنگ کی بات کریں، اس کو تھوڑا سا کنفائن رکھیے گا. جی ٹھیک ہے نا، کسی سبجیکٹ کو ہمیں سمجھنا ہو نا تو ہمیں کچھ وہ ریسٹرکشنز لگانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم ریسٹرکشن لگائیں گے اپنے 5 سینسز کے اوپر کہ 5 سینسز کا کام وہی ہے، سائٹ، ہیئر، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ. لیکن جس طرح ہم اس کو ریممبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ 25 سال پہلے جب میں نے کراچی میں گیا تو میں کلاس میں کو ایجوکیشن، میں تھرو آؤٹ ہی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں. جب اسے کو ایجوکیشن میں گیا تو وہاں لڑکی نے میری تو ہاتھ بڑھایا اور ہینڈ شیک کیا. اب میں بہاولپور، میرے فادر کی پہلے پوسٹنگ تھی، میرے لیے وہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ تھا کہ کوئی لڑکی میرے سے ہاتھ ملا رہی ہے اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا. اس نے مجھے ساتھ کیا، ساتھ بٹھا لیا. اب میں اتنا امبیرس ہو رہا تھا کہ اب ہوٹنگ ہوگی، لوگ کہیں گے وہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اٹ واز سو نارمل اوور دیر کہ میں خراب 3 ہفتے کے بعد شاید میں ایڈجسٹ ہو گیا. مجھے احساس ہی نہیں ہوتا میں لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں، لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں. لیکن مجھے اس کا فرسٹ ٹچ آج بھی یاد ہے، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں اس ٹچ کی معنی کچھ اور تھے. 3 ہفتے کے بعد اس ٹچ کی معنی چینج ہو گئے کیونکہ میرا اینگل آف لوکنگ ایٹ دیٹ ٹچ واز ڈفرنٹ. جی سر. آئی ہوپ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات. سر یعنی کہ ہم جیسے ماحول میں رہتے ہیں ہم اس کے مطابق ڈیسیژن کرتے ہیں، جی، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک فیکٹر ہے. ابھی ہم ایک فیکٹر پہ آئے کہ ہمارے پاس جی اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں جو ہمارے ڈائریکٹ برین کو چیزیں پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی 5 جی. فیکٹرز ہیں، ٹچ، آنکھ، کان، ناک، ٹچ وائر، اسکن. یہ فیکٹر ہے جو ریسیو کرتا ہے سگنلز. اس کا کام یہی ہے. اسمیل ہی آئے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم اپنے آپ کو ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اس اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دے دیتے ہیں. آج کل شادیوں میں جو لڑکیوں کے ایلیٹ کلاس کے جو جوڑے ہیں، 25 سال پہلے یہ جو ڈریس ہوتا تھا دلہن کا، یہ بازاری عورتوں کا سمجھا جاتا تھا. لیکن انڈیا کی مووی دیکھ کے آج آدھا جسم دلہن کا ننگا بھی ہوتا میں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ فیشن ہے. فیشن کہتا ہے یو شوڈ لک ماڈرن. فیشن یہ نہیں کہتا یہ غلط چیز ہے یا اچھی چیز ہے. فیشن کہتا ہے آپ اپ ڈیٹڈ ہے، آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. آپ فیشن کو، اور یہ نہیں کہتے اس لڑکی کی نظر غلط ہوتی ہے، اس کا دل غلط ہوتا ہے. لیکن فیشن میں رہتے ہوئے اس کو وہ چیز محسوس نہیں ہوتی جو کہ 20 سال پہلے. جی ٹھیک ہے نا، یہ حقیقت ہے نا. جی. ٹھیک ہے. ابھی 10 سال پہلے چلے جائیں، لڑکے کی جین پھٹی ہوتی، ماں کہتی تھی بیٹا خود آتا ہے، ماں جین پھٹ گیا ہے کائنڈلی بدل دیں. میں وہ کہتی میں تروپے لگا دیتی ہوں، ماما لوگ مذاق اڑائیں گے. آج آپ جین پھاڑ لیں تو کہتا ہے فیشن ہے. آپ سر خریدتے ہی پھٹی. سوری سر یعنی کہ پرچیز ہی وہ کر رہے ہیں جو پھٹی ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسم کو اللہ نے ایک خاص آرڈر دیا ہوا ہے
لیکن ہم جس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں وہاں اس کے معنی انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ So when we remember an event, brain assemble data. اب برین کا کام کیا ہے کہ وہ ڈیٹا کو جمع کرتا رہتا ہے. فار ایگزامپل بچے نے کرنٹ وہ کیا پاکٹ میں انگلی ڈالی کرنٹ لگتا ہے. ایک دفعہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کے دل نرم ہوتے ہیں, باپ کہتے ہیں ایک دفعہ لگن دے, ایک دفعہ لگ جائے گا نہیں سمجھ آ جائے گا ہاتھ نہیں لائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو برین ڈیٹا اسمبل کرتا ہے 5 سینسز سے. وہ سارا ڈیٹا آپ کے ہاں ایک سٹور ہاؤس ہے جس میں وہ ڈیٹا اسمبل ہو رہا ہوتا ہے. وہ شارٹ میموری اور لانگ میموری جو ہے وہ ایک الگ ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے ڈفرنٹ, لیکن ڈیٹا سارا سٹور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا, ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہاں باپ کہتا ہے کہ بیٹا اسٹیٹس از امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو ریچ ٹو دیٹ پیڈسٹل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں وکیل سینئر ایڈوکیٹ ریٹائرڈ ہوتا, آئی وانٹ یو شوڈ بی اے جج. ایک مثال دے رہا ہوں. اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, یو ہیو ٹو ریچ ٹو دیٹ اسٹیٹس. حلال حرام کو چھوڑو, یہ ایسی دقیانوسی باتیں ہیں, کمزوروں کی باتیں جو حلال اور حرام کے کرتے ہیں. عزت وہی ہے جو اوپر پہنچتا ہے. ٹھیک. اب ایک بچے کا فیتھ اس انداز سے بڑھ رہا ہے کہ اسٹیٹس امپورٹنٹ ہے, حلال و حرام کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. نتیجہ تن وہ بچہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا. اب وہی ڈیٹا جو 5 سینسز سے لے رہا تھا اس کو کنسیو کرنا, پرسیو کرنا, انٹرپریٹ کرنا, اب وہ اسٹیٹس کی لائن سے دیکھے گا. اگر شراب پی کر وہ شراب کی محفلوں میں جا کر سینئر ایلیٹ کلاس میں وہ انٹری مار سکتا ہے تو وہ شراب پینا شروع کر دے گا, جس کو کراچی میں کہتے ہیں کہ بچوں کے اسکولوں میں بچوں ٹین ایجرز میں بھی ان کے ہاں ڈی ایچ اے میں, مطلب یہ کہیں سنی بات نہیں, یہ کنفرم بات ہے کہ سوشل ڈرنکنگ از الاؤڈ, کیونکہ وہاں صرف اسٹیٹس از امپورٹنٹ. تو اپنے بچے بچیوں کو گھروں میں بار میں وہ کہتے ہیں جب گیدرنگ ہو تم پی سکتے ہو, پلاؤ اور پیو. یہ بچوں کی بات کر رہا ہوں میں. اب ایک ماحول وہ ہے, ایک دوسری طرف ماحول یہ ہے کہ بیٹا ہم نے مرنا ہے, اصل زندگی بات کی ہے, کھا لے پی لے جی لے زندگی نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے بیٹا حلال و حرام کا تم نے فکر کرنا ہے. I don't mind you retired as a spy, لیکن تم نے حرام کی طرف نہیں جانا. نتیجہ تن کل اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اگر شراب والے لوگوں میں بیٹھتا, وہ ترقی کر جاتا, تو وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ذہن میں ایک میموری ہے جو ماں باپ نے بٹھائی, اسٹیٹس ورسز حلال و حرام. یہ بھی ایک ڈیٹا ہے. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. جی سے ہم ڈیٹا پرسیو کر رہے ہیں, دماغ میں وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے, لیکن جب بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو جس اینگل سے آپ نے اس کو سٹور کیا ہوا ہے, حلال و حرام کی نظر سے یا سٹیٹس کی نظر سے, اس انداز سے وہ آپ کے دماغ میں چیزیں بیٹھ رہی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں انالیسس. ٹھیک ہے نا؟ آپ چیزوں کو انالائز کرتے ہیں بیسنگ اپون یور وے آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ. ایک بندے کو رشوت کی آپشن آتی ہے, وہ نہیں کہتا لیتا تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے, لیکن اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا آدمی اس کو آپشن آتی ہے, وہ جھٹ کے بلکہ وہ پیدا کرتا ہے اپرچونٹی کے بعد رشوت ملے, اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی چیز ایک کے لیے غلط, ایک کے لیے صحیح. یہ کیوں ہوتی ہے؟ اٹ از بیسڈ آن اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگس. اب وہ اینگل اگر آپ نیشنلزم کا پودا لگا لیں تو عربز کا ٹرکس کے خلاف بغاوت کرنا اور برٹشرز کے ساتھ ساتھ دینا وہ جائز تھا. نتیجتاً عثمانی خلیفیٹ 50 سے زیادہ ممالک میں تقسیم ہوگی.
नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तो यही है हम्म, कि अपने लोगों को, अपने मुल्क की ज्योग्राफिकल हदूद को कंट्रोल करो। और नेशनलिज्म का पौधा सबसे ज्यादा मुसलमान ममालिक में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। आज हम जानते हैं कि ब्रेक्सिट क्या है। ब्रेक्सिट एक यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी। हम सब इकट्ठे हैं, कोई वीजा नहीं था, कोई टैक्सेस नहीं थे, तो लोग माइग्रेट करते थे फ्रॉम हैव नॉट टू हैव, तो इंग्लैंड जाते थे। लेकिन टैक्सेस ना होने की वजह से चीजें बड़ी सस्ती थी। हम्म, जब इंग्लैंड वालों को एहसास हुआ यार कि हम लोगों का तो नुकसान ही हो रहा है, लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने वैलिडिटी का प्लादा, वो जो लेबल था वो साइड पे किया और उनका जी ब्रेक्सिट होगा, वी आर गेटिंग आउट ऑफ यूरोप। हालांकि उनके लोगों के लिए नुकसान है। एक तरफ फायदा यह है कि अब उनके लोगों को जॉब ज्यादा मिलेंगी, उनकी फैसिलिटी नॉन इंग्लिश लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना, रोमानिया से आ रहे थे, दाएं बाएं से आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनको नुकसान क्या हुआ, अब चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि मेडिसिन कहीं और से आती थी, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज तो नहीं बनाई थी, ठीक है ना। एक ही चीज के बेनिफिट और नुकसान, एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन आपने देखना होता है मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने ये समझा कि दिमाग बेसिकली 5 सेंसेस से डाटा लेता है, और जिस एंगल से हम वो डाटा लेते हैं उसकी बेस पे एनालाइज करता है। वो डाटा आपकी फेथ पे डिपेंड करता है। नेशनलिस्ट अप्रोच रखेंगे तो पाकिस्तान फर्स्ट ही रहेगा, मुस्लिम अप्रोच रखेंगे तो मुस्लिम उम्मा आएगी। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप कहेंगे हमें हर वक्त मुस्लिम उम्मा का प्रॉब्लम रहता है, बाकी मुस्लिम उम्मा तो नहीं उठती। तो जिसको मोमिन होके मुस्लिम उम्मा का दर्द होगा, वो कहेगा अल्लाह को तो मैंने जवाब देना है ना। जिसको दर्द नहीं होगा ज़ाहिर है वो दरमियानी राह इख्तियार करेगा, ठीक है ना। ये तो हम फेथ की बात कर ली। इस तरह कल्चर की बात होगी। कल्चर पाकिस्तान का शादियों का और है, इंडिया के मुसलमानों का और है, यूरोप के मुसलमानों का और है। तो इंसान जिस अंदाज से अपनी शादियों के कल्चर रसूमात को देखता है, तो उस तरह वो इसको जस्टिफाई करता है। क्लियर होगी बात। सो एंगल ऑफ लुकिंग एट द थिंग, वो फेथ हो सकता है, वो कल्चर हो सकता है, वो आपकी ग्रूमिंग हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है। आप उसको एंगल ऑफ लुकिंग एट द थिंग उसमें आप कवर अप करने। दूसरा है आपका सेंसरी ऑर्गन्स। दो चीजें मिलाएं तो आपका एनालिसिस बनता है, जो आपको रिजल्ट देता है। क्लियर होगी बात, सर समझ आ गई ना बात, ठीक है ना। कि एक डाटा आया, आपने उसको एनालाइज, जब आपने रिसीव करना होता है तो आपका दिमाग जिस एंगल से चीजों को आप देखने की आदी है, हलाल और हराम वर्सेस स्टेटस, उस एंगल से आपका डाटा जो है वो दिमाग आपको उसको एनालाइज करता है, और उसकी बेस पे आपको कहता है जी इसमें आपका फायदा या नुकसान है। दिमाग आपके एंगल की बेस से एक बंदे को उसमें फायदा दिखाएगा, और दूसरे बंदे का क्योंकि एंगल डिफरेंट है तो वो डाटा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, नुकसान में होगा। वो नुकसान होगा, ठीक है कि नहीं। इसीलिए तो बंदे जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ऐड करूँ। जैसा आपने कहा कि 5 सेंसेस से हम लेते हैं डेटा, दैट्स वेरी राइट। और वो ब्रेन में हमारे, मतलब इन 5 सेंसेस को हम चैनल्स कहते हैं। ये 5 चैनल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे, इनके थ्रू हम अपनी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है उसकी सेंसरी, यानी सेंसरी मोटर जो पहचान है वो हमारे ब्रेन तक जाती है, स्टोर होती है, और उसके मुताबिक डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसा आपने कहा, छोटा बच्चा जो है जब तक हाथ नहीं लगाएगा उसको समझ नहीं आएगी। मैं वेरी हम्बली आई वुड शेयर कि मेरा इंटरेस्ट इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ज़माना रहा है। तो मैं अपनी उस सारी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग से ये शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर मारिया मोंटेसरी हैं, पियाजे है, कोलबर्ग है, बहुत सारे और हैं। तो कि ये जो जैसे किंडरगार्टन का सिस्टम भी है वो भी जर्मन है, और ये मोंटेसरी का जो है इटालियन है। तो इन सब का जॉइंटली यही ख्याल है कि जो रफली कि जो 0 to 6 years की एज होती है बच्चे की, अर्ली ईयर्स जिनको कहते हैं, ये होती है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। यानी इस जमाने में जितनी जो डेटा बच्चे अपने 5 सेंसेस से ले लेता है
اسی کے مطابق وہ اس کے علاوہ اس میں شعور اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ انالیسس جیسا آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ وہ کر سکے. وہ صرف اسی کے بیس پہ اپنے ڈیسیجن زندگی کے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن سے اباؤٹ 9 to 12 ایئرس کی ایج میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایبسٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایبسٹریکشن یعنی ایک ٹرم کی طرح یوز ہوتی ہے چائلڈ سائیکالوجی میں. تو ایبسٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ٹائم وہ ہوتا ہے جب بچہ ایبسٹریکٹ تھاٹ کو یعنی خیال کو انالائز کر سکتا ہے, جس میں ان 5 فزیکل سینسز کا اس سے تعلق نہیں رہتا, اور وہ اب جو ہے وہ خیالات کو بن سکتا ہے, خیالات کو صحیح اور غلط جگہ. اسی لیے کہتے ہیں 8 سال کی عمر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو بچے کو نماز کی طرف لانا چاہیے. یعنی وہ ایج ہے جس وقت بچے کو صحیح غلط, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ کی یعنی ناراضگی یا اس طرح کی چیزوں کو بتایا جا سکتا ہے. اور ایک دوسرا پوائنٹ آخری جو آپ کہہ رہے تھے, مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے جہاں آپ نے کہا کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو ہے وہ اسی طرح کرنے لگ جاتے ہیں جیسا آپ نے بھی ایگزامپلس بڑی اچھی دی ہیں. تو اس کو ہم سائیکالوجی میں کنڈیشننگ بھی کہتے ہیں. اور کنڈیشننگ ایک ٹرم ہے جو فرائڈ نے شروع کی, اس کے بعد اور بھی بہت سارے سائیکالوجسٹ اس میں شامل. کنڈیشننگ سے مراد یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ میں یا جو اسٹیمولس ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے اس سے ہم تھوڑے سے عادی ہو جاتے ہیں اور ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. یہ بہرحال یہ بڑی لمبی بحث ہے اور میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس ڈاکٹرس کے ساتھ یہ کیا کرتی ہوں. مثلاً لوگ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ بامب ہو گئے, یہ جو یہ بامبرز تھے اور یہ جو ٹیررزم چل رہا تھا پاکستان میں بھی بہت سارے یہ بامبز پھٹے اور سب ہوا, کہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. تو وہ پھر وہی بات فرائڈ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ 3 لیولز پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہوا ہے, کانشیس, سب کانشیس اینڈ انکانشیس لیول پہ. میرا پرسنل بلیف یہ ہے کہ کانشیسلی شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ اثر نہیں ہو رہا, لیکن سب کانشیسلی اور انکانشیسلی وہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ پھر وہ ہمارے بیہیویئرز میں شو ہونا شروع ہوتا ہے. جیسے ابھی کووڈ کے زمانے میں آپ سوچئے کہ جو بہت آئسولیشن ہے, اس کا اثر جو ہے وہ اس طرح نکل رہا ہے کہ لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, آئسولیشن میں جا رہے ہیں, لوگوں کی بیہیویئرز جو ہیں ایون گھر والوں سے وہ چینج ہو رہے ہیں. اٹ از بیکاز اٹ از ان نیچرل کہ انسان سے ملے نا, یہ ایک ان نیچرل کنڈیشننگ, جو کنڈیشن تو ہم اس میں نہیں ہو پا رہے ہیں. کنڈیشننگ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہو نہیں پا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ایک کنیکشن تھے جو مجھے لگا کہ جتنا مجھے پتا ہے اس کے حساب سے اگر یہ چیزیں کنیکٹ ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ بہن, بہت آپ نے الیبریٹ کر دیا, زبردست. اس پہ تو ڈیسیژن میکنگ کے تو پورے کورسز ہیں, تو نو ڈاؤٹ آپ جتنا ڈیسیژن میکنگ پڑھیں تو آپ کو بہت سارے اینگل سمجھ آتے ہیں. مطلب نورین نے میں بات کر رہا تھا کنڈیشننگ ود ریفرنس ٹو انوائرمنٹ, کلچر, ایکسپیرینس بھی ایک کنڈیشننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹیسٹ ہوا تھا کہ بندے کو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہ ہم اسے سانپ سے مار دیں گے. انہوں نے صرف پن, وہی اندھیرے میں, تو اس کو یوں لگا کہ جیسے سامنے مارا ہے, وہ مر گیا صرف پن سے, کیونکہ اس نے برین کو اس طرح کنڈیشن کر لیا تھا اور ذہن نے اسی طرح اس کو پھر اس کا ریئیکشن دیا. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے ایک آرگن دیا اور ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس کے حساب سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی لیے آج کی یوتھ کے لیے میوزک سننا چھوڑنا بہت مشکل ہو گیا. کیوں؟ اسی جگہ ہے جہاں میوزک نہیں ہے. اپنا عید کا چاند نظر آتا ہے, سب سے پہلے گھر سے آواز آتی ہے میوزک کی. ہم عید نہیں انجوائے کر سکتے, ہم اپنے گھر میں منگنی انجوائے نہیں کر سکتے اگر میوزک نہ ہو. ہم اپنی پکنک کو انجوائے نہیں کر سکتے اگر میوزک نہ ہو. کیوں؟ اگر آپ سوچیں جب ٹیپ ریکارڈر نہیں آیا تھا, کیا میوزک کے بغیر ہم فن نہیں کیا کرتے تھے؟ لیکن کیونکہ کنڈیشننگ ہر طرف میوزک کا ایسا سیلاب لایا گیا ہے کہ اب محفل جمتی نہیں اگر گانا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, مناتے ہم شہداء کا دن,
اور اس میں گانے، بے شک وہ گانے شہدا کے اوپر ہیں لیکن میوزک ہے. ایون آج نعتیں اور گانے اس میں بھی میوزک اتنا بمبار ہو گیا ہے، احساس ہی نہیں رہا لوگوں کو یار یہ گناہ ہو رہا ہے. ہم محمد کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن کا نام لے رہے ہیں، آیتیں بول رہے ہیں، اندر میوزک آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دجال کی نشانی کیا ہے کہ آپ کے فیتھ پہ اثر کرے گا. آج ہمیں انکانشیسلی اتنی چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں پا رہے یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب آپ روک، وہ کہتے ہیں نا کہ بخار جو ہے نا، فیتھ کا بخار آپ سے نہیں ہٹے گا. آپ نہ بھی چاہیں تو میوزک آپ کو سننا پڑے گا. آپ ہوٹل میں چلے جائیں، میوزک بن رہا ہے، آپ جا کے اس سے کہیں یار سوری بھائی اف یو ڈونٹ مائنڈ اس کو آپ بند کر دیں، تو وہ کہے گا سر آپ کو شاید پسند نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کو ناراض ہوں گے کہ میوزک نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک ہلکا سا بڑے ڈفرینٹ ٹیون، سافٹ ٹیون چل رہی ہوتی ہے ریسٹورانٹس میں. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ٹیون آ رہی ہوتی ہے سفر کے لیے. مطلب اب یہ ہے ہمارا مقابلہ فیل. اب دیکھیں جو لوگ جن کو غلط کہتے ہیں وہ تو ہر سٹیپ پہ وہ چیز ڈال رہے ہیں، اور جو اس کو جو کہتے ہیں ہمارا فیس سب سے اسٹرانگ ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں. they don't give solutions. اب اس کا آسان حل جو ہے وہ ہے قرات کو سننا، قرآن پڑھنا نہیں، سننا. آپ قرات سنیں اچھے قاری کی. آج ہمارے مؤذن اذان دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بہتر تھا اس کا لاؤڈ اسپیکر ہی نہ چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے. ہم اپنے گھر میں گانا گائے اور اس کے بعد اچھی نہ اس کو روک دیتے ہیں، لیکن مؤذن کی اذان کے اوپر ہم نے کبھی نہیں کہا یار کہ ایک اچھا مؤذن بھی پڑے ہے، ہم تھوڑا سا بہتر مؤذن ڈھونڈ لیتے ہیں. اس میوزک کا جواب قرات سننے میں ہے لیکن اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے. سر ایک ہم جب جوان تھے تو بیٹ آتی تھی نا، جب ڈرم کی بیٹ ہم انجوائے کرتے تھے، ہماری باڈی خود بخود موو کرتی تھی. اب 50 کی ایج میں آئے ہیں وہ بیٹ تنگ کرتی ہے، یا کیا مصیبت ہے، شور مچایا ہوا ہے. پہلے وہ بیٹ ہمیں میوزک کے لائے دی جاتی تھی، آج ہمیں وہ شور نظر آ رہا ہے، وہی سیم بیٹ. سر ایک بات، سر ہمارے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہر سال میں ہر مہینے کوشش ہوگی کہ میں پہ چلے. ٹھیک ہے نا؟ ہم وہ پرابلم ڈسکس کریں گے جو میرا اور آپ کا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں میں اور آپ اپنے ہم یہ 7 لوگ اپنے پیالے لے کر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اپنا پیالہ بھرنا ہے، آپ نے اپنا پیالہ. تو ہماری یہاں پہ جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ میں سے ہے. میرا مسئلہ میوزک ہے، میرے گھر میں ہے، بچے سنتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نہیں ہے مسئلہ. میرا مسئلہ بچوں کا، لڑکے لڑکیوں کا ملنے کا ہے، اس لیے میں آپ سے وہ چیزیں شیئر، مطلب جو میرے مسائل ہیں میں آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کرتا ہوں، اس طرح آپ لوگ اپنے مسائل. ایک بات جی جی سر دیکھیں مساجد میں کتنے حافظ قرآن ہیں، لیکن اذان جو ہے وہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر قصبے میں زیادہ تر ضعیف لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اذان جو ہے وہ نوجوان طبقہ زیادہ دینے کی طرف رجحان ہو. وہ بات وہی ہے نا بہن، کہ مائیں بھی وہ چاہیے نا. بالکل. ہماری کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اذان کے اوپر کمپٹیشن کراتی ہیں. سر ایک کوسچن پوچھنا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اگر آپ کہتے ہیں بریک کرتے ہیں یا کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ ابھی 1 سیکنڈ چند سیکنڈ رہ گئے. سر بریک کر لیتے ہیں کائنڈلی. 10 منٹس کی بریک کر لیتے ہیں. 15 کر لیتے ہیں. 15 کر سر لیں. 15 ٹھیک ہے سر، میں نے بھی روٹی بنانی ہوگا کہ ہے. میرے پاس ہے 45 جس کے بعد گھڑی چل رہی ہے سر. چلیں سر آ جائیں گے انشاءاللہ